یہ جو بار بار آپ فرما رہے ہیں کہ ملک کو چلنے دیں، اس کی سمت کو ڈائیورٹ نہ کیجئے، یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے تقاضا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے یہ افواہ سازی کی فیکٹری کھولی تھی میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی برادری کے لوگوں سے یہ خبر چلی. آپ اس سے سوال کریں نا، اس اپنے بھائی سے جس نے یہ خبر دی. یہ ملک میں جو سیاسی استحکام کی طرف ہم ملک بڑھ رہا ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو آپ مائنس کر کے یہ نظام چلا سکتے ہیں تو تھوڑی سی آپ کو سینس، یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. حکومت کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اور یہی ضروری تھا. آپ کو میں نے کمپوزیشن بتا دی نیشنل اسمبلی کی کیا ہے، اور 169 ضرورت ہے پرائم منسٹر کو اپنی میجورٹی مینٹین رکھنے کے لیے. میں جاننا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی افواہیں کہاں سے پھیل گئیں؟ زرداری صاحب کو لے کر یہ ڈسکشن آ گیا اور پھر روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کو سر اسے ریبٹل کرنا پڑ رہا ہے. کبھی محسن نقوی صاحب کو ٹویٹ کرنے پڑ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو بات کرنی پڑ رہی ہے. سر ایگزیکٹلی کیا ہوا؟ آپ تو سر بڑے قریبی ہیں سر کے، زرداری صاحب کے، ایوان صدر میں بھی، اور کیا ایگزیکٹلی ہوا کیا سر؟ یہ سوال تو ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ خبر دی، اور یہ آپ کی برادری کے لوگوں سے یہ خبر چلی تو اس کی وضاحت تو کئی دنوں سے، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا. پیپلز پارٹی کی وضاحت آ گئی، میں نے بطور سیکرٹری جنرل وضاحت کر دی کہ اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور پھر گورنمنٹ کوارٹر سے بھی، مثلاً پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی آج بھی انٹرویو پبلش ہوا ہے، انٹیریئر منسٹر کا ہوا ہے، ان کا سینٹ میں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے اس کی طرف سے بھی آئی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بارہا یہ کہتی رہی کہ یہ افواہیں ہے، بے بنیاد ہے، اور یہ ملک میں جو سیاسی استحکام کی طرف ہم ملک بڑھ رہا ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے. آپ امیجن کریں جو کمپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کی آج، پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ جمہوری نظام چل سکتا ہے؟ اور اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو آپ مائنس کر کے یہ نظام چلا سکتے ہیں؟ یہ حکومت نہیں رہ سکتی، یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. آیا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے سپورٹ وڈرا کر لے تو گورنمنٹ فنکشن رہ سکتی ہے، یا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ تو تھوڑی سی آپ کو سینس جنہوں نے خبر دی ان کو ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو آج ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، یا جمہوریت آپ کو جیسی بھی نظر آ رہی ہے، اس میں پولیٹیکل کاسٹ پیپلز پارٹی نے پے کی ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہ وفاق میں حکومت ہے، اور پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. خاصی حد تک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی، فائنینشیل سٹیبلٹی آئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان فورسز نے، ان کوارٹرز نے یہ بات چھیڑی یا افواہ پھیلائی، یا آپ اس کو کہیں کیا سرائی کی یا اسپیکولیٹ کیا، جو اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتے، اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. بخاری صاحب، اس سے پہلے جب زرداری صاحب ایوان صدر میں تھے تو ہماری برادری کے لوگوں نے بہت سارے دعوے کیے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایوان صدر سے کہہ دیا گیا ہے جی آپ چلے جائیں. پھر وہ لوڈڈ گنز کی باتیں آئیں، بڑا ڈسکشن ہوا. پھر تو فرد اللہ بابر صاحب بڑی ڈیٹیل سے کتاب میں بہت ساری چیزوں پہ ریکارڈ پہ آ گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں کہ اسپیکولیٹ نہیں تھا، حقیقتیں تھیں. میں پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں جب چھڑ گئی ہیں، اب تو خیر پارٹی کی آپ کی پالیسی بھی ہوگی کہ آپ نے ڈینائل کی طرف ہی جانا ہے، لیکن جب یہ بات چھڑی اس سے پہلے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، کسی سٹیج پہ بھی ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا؟ زرداری صاحب کے بغیر ظاہری بات ہے وہ صدر پاکستان ہے، نظام بھی نہیں آگے بڑھ سکتا. پاکستان کھپے سے لے کر آج کے دن تک وہ جتنے ریلیونٹ رہے اور جتنے وہ پاورفل رہے، ان کو مائنس کرنا، ان کو ہٹانا بڑا ناممکن سا بھی ہے، اور وہ سٹیبلٹی کی علامت بھی ہے. آبویسلی آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو میں سینیریو صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں جی، آپ نے ماضی کی بات کی، اس کے لیے جو فرد اللہ بابر نے لکھا وہ پریزیڈنسی میں تھے، جو لکھا وہ اس کی وضاحت وہ کر سکتے ہیں، اس میں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی. لیکن آج کی گراؤنڈ ریئلٹیز میں بتاتا ہوں. اس وقت پارلیمنٹ کی کمپوزیشن اور تھی، آج اور ہے. اور اگر آئین کے تحت یہ اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کے نظام کو چلانا ہے، تو اس آئین کے تحت حکومت وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سمپل میجورٹی نیشنل اسمبلی میں ہو. اگر آئینی بات کرتے ہیں، آئینی تقاضے بھی یہی ہیں، اور چیف ایگزیکٹو وہی منتخب ہو سکتا ہے جس کے پاس 169 ممبرز نیشنل اسمبلی کے ہوں، اور پی ایم ایل این کے پاس تو 125 بنتے ہیں آج ریزرو سیٹس کے ساتھ ملا کے.
پھر بھی وہ اور باقی اپوزیشن کو بھی ملا کے پھر بھی ان کے پاس نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پیوٹل رول ہے اس ملک میں, اس جمہوری نظام میں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو انوائے کر کے, ناراض کر کے آپ اس نظام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این گورنمنٹ فارم کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو آغاز میں دونوں جماعتوں کو کہا سسٹم کو چلنے کے لیے, جمہوری عمل چلنے کے لیے, تو ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا. اور کیونکہ ہم کنٹینڈر تھے پریمیئر شپ کے, چیئرمین بلاول کے لیے ہم بالکل کنٹینڈر تھے, لیکن 8 فروری کے رزلٹس کے بعد ہم کنٹینڈر نہیں رہے تھے. نہیں بخاری صاحب, میں کیونکہ ہماری اتنی تعداد نہیں تھی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھنا سر یہ سمپل چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں آپ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چیف جسٹس کا تاج سر کا اٹھا لیا جائے. اب منصور علی شاہ صاحب کے دور میں 26ویں ترمیم لا کے وہ بھی ہوا, تو چشمے تصور نے وہ بھی سر آپ دیکھا. تو آئین کی بات آپ فرما رہے تھے, تو بلاول صاحب جتنی بھی ملاقاتیں مولانا صاحب سے کرتے تھے انہیں یہی کنونس کرتے رہے کہ مولانا صاحب حکومت کا بندوبست پورا ہے, ان کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں, آپ آئیں گے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہیں بھی آئیں گے نہیں فرق پڑے گا, تو آپ ساتھ دیجئے. تو آئینی پریکٹس تو ہوئی نہیں 26ویں ترمیم والے معاملے میں بھی. اب آپ دیکھیے اسی سسٹم میں آپ کے پاس حظ خود نہیں رہا, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں رہی. آپ جب کل کو اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اس بحث کو پھر بڑی کلیئرٹی سے ہم کر سکیں گے. تو میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت کچھ تو ہوا, مزید بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس میں تو بہت ساری گنجائش بھی ہے. اب تو حکومت کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اور یہی ضروری تھا. آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں, آپ نے تو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. دس واز ناٹ یور کوشچن. آپ نے اپنی ایکسپلینیشن دی, آپ نے ماضی کی باتیں کی, افتخار چودھری کی باتیں کی. آبویسلی 26 امینڈمنٹ میں چیئرمین بلاول بھٹو کا ایک اپنا کردار تھا, رول تھا, اور پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنے میں ان کی کاوشیں بھی تھیں, اور 26 امینڈمنٹ آئی بھی ہے. ابھی جو صورتحال میں نے بتا دی, آج کی جو صورتحال ہے کہ آپ کو میں نے کمپوزیشن بتا دی کہ نیشنل اسمبلی کی کیا ہے, اور 169 ضرورت ہے پرائم منسٹر کو اپنی میجورٹی مینٹین رکھنے کے لیے. اب اس سچویشن میں دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس 74 سیٹس ہیں, تو وہ کہاں کھڑے ہوتی ہے گورنمنٹ, یا اپوزیشن کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ فور دیٹ میٹر, اس لیے اس سسٹم کو چلنے دیں, اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے دیں. اگر اس قسم کے افواہیں اور شوشے چھوڑے گئے تو ملک کو آپ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف لے جائیں گے. یہ باقی ملکوں میں جہاں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں, سینکڑوں سال کی تاریخ ہے ان کی, کئی 100 سال لگے ہیں جو جمہوری عمل چل رہا ہے. آپ برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں تو 1000 سال سے اوپر ہو گیا اس کو. تو اس لیے اس ملک کو ان جمہوریت کی سمت میں چلنے دیں, اس پہ پروسیس کو کنٹینیو رہنے دیں. اچھا, یہ بخاری صاحب آپ کا بہت وسیع تجربہ, بڑا ہمیشہ آپ سے سیکھا سر. میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بار بار آپ فرما رہے ہیں کہ ملک کو چلنے دیں, اس کی سمت کو ڈائیورٹ نہ کیجئے, یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں, کس سے تقاضا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے یہ افواہ سازی کی فیکٹری کھولی تھی, میں ان کو کہہ رہا ہوں. نہیں, افواہ سازی سے اتنا بڑا ایوان صدر کیسے ڈگمگا سکتا ہے؟ آپ تو کمپوزیشن بھی بتا رہے ہیں بار بار, چھوٹی موٹی اس طرح کی خبر سے کوئی مائنس تھوڑی ہو جائے گا. اور زرداری صاحب جیسے پاورفل اور اتنے مسلز والے صدر جنہوں نے پاکستان کھپے سے لے کر پاکستان کو بچانے کے لیے بڑا رول پلے کیا, جمہوریت کے لیے بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, خاندان کی قربانیاں شامل ہیں, تو اس طرح کی چھوٹی موٹی خبر کوئی دے بھی دے, اور وہ جو آپ تردید بھی اس کی کر رہے ہیں, ایوان صدر بھی تردید کر رہا ہے, پرائم منسٹر آفس بھی تردید کر رہا ہے, تو اس طرح کی چھوٹی موٹی بات سے پھر کیوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ چلنے دیں اسے, چلنے دیں؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ایگزیکٹ. میں چھوٹی موٹی بات نہیں, میں ان افواہ ساز سیکٹریوں کو یہ پیغام ان کو دے رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ افواہ پھیلائی, جنہوں نے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. یہ خبر پیپلز پارٹی نے یا پریزیڈنسی سے آئی کہ ہمیں ریموو کیا جا رہا ہے یا ہم گورنمنٹ چھوڑ رہے ہیں, یہ خبر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے آئی یا ٹریجری بینچز سے آئی, ایون فار دیٹ میٹر اپوزیشن سے بھی نہیں آئی. تو پھر یہ کسی اور سے اگر آئی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں, آپ اس سے سوال کریں نا, اس اپنے بھائی سے جس نے یہ خبر دی, واٹ آر یور سورس. اب ڈسکلوز نہ کریں سورس ہمیں, آپ تو ان کی برادری کی, آپ کو سورس بتا دیں.
صحیح. اچھا بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا چانس ہو بھی نہیں سکتا کمپوزیشن آف گورنمنٹ دیکھتے ہوئے. گورنمنٹ کیسے پھر چلے گی, ایک پہیے پہ کیسے گورنمنٹ چلے گی؟ بیسیکلی آپ کا مدعا یہ ہے کہ ایسا امکان بھی نہیں ہے, پاسبلٹی بھی نہیں ہے کمپوزیشن آف گورنمنٹ دیکھتے ہوئے. بیسیکلی یہ تھیسس ہے آپ کا. آبویسلی دیکھیں نا جی, گورنمنٹس کیسے فنکشنل ہوتی ہیں. آپ کو بنیادی نقطہ سمجھے نا کہ قومی اسمبلی میں کس کے پاس اکثریت ہے؟ ہے کسی کے پاس, کسی سیاسی جماعت کے پاس اکثریت ہے جو حکومت چلا سکے, حکومت بنا سکے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. نہیں میرے خیال وہ بدل نہیں جائے گی الائنسز اپنا. ہیں. مجھے اس میں پلیز گائیڈ کر دیجیے گا, بڑا ادنا سا طالب علم ہوں میں اس معاملے میں. یہ اپنا مخصوص نشستوں کے بعد میرا خیال تھوڑا گورنمنٹ کے پاس اکثریت ہو جائے گی. یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اس کے پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہوگی, پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہوگی, پرائم منسٹر شہباز شریف کے پاس نہیں ہوگی. ٹھیک, ذرا ریکارڈ چیک کر لو نا. ٹھیک, آپ تو کافی اہل علم ہیں. 125 سیٹس بنتی ہیں ہاں جی, اس ججمنٹ کے بعد بھی, تو 169 چاہیے, 169. تو پھر وہ جو گیپ ہے وہ کیسے پورا کریں گے آپ؟ کولیشن کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. یا پرائم منسٹر صاحب کیسے پورا کریں گے؟ ہاں عددی اکثریت ہے صرف. آپ سمجھ آ گئی آپ کی, ہو میرا خیال ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. اکثریت بھی نہیں ہے بابا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دے ڈونٹ ہیو 169 آلسو. ہاں 169 بھی نہیں ہے. ٹھیک, وہ تو ٹھیک بات ہے, 125 بنتی ہیں. یس, آپ تو ماشاءاللہ بڑے زیرے کے انسان ہیں, پڑھے لکھے ہیں. آپ کو تو کیلکولیشن ہوگی کہ آج کمپوزیشن کیا ہے نیشنل اسمبلی کی. ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی آپ کا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے.